خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں درس قرآن مسلسل پیش کر رہا ہوں۔ اب تک الحمدللہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی سورہ انعام جاری ہے۔ اس کے علاوہ 28واں پارہ، 29واں پارہ اور 30واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اور تلاوت قرآن کے علاوہ عربی زبان یعنی منہاج العربیہ 3 والوم بھی میں یوٹیوب پہ ڈال چکا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، کوئی عربی وغیرہ نہیں پڑھنے جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یسر القرآن میں نے دے دیا ہے۔ تو جو مناسب سمجھے اس کا فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو شیئر کریں۔ بالکل دین کا کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو آپ تو گزارش ہے کہ اگر کہیں بچے نہیں پڑھے ہیں تو ان کو توجہ دلائیے، پلے لسٹ میں سبھی موجود ہے۔ یسن القرآن ہے، پارہ عام ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور اس کے بعد 28واں اور 29واں پارہ کی تلاوت و تفسیر، اور پھر آل عمران وغیرہ، سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ انعام آیت نمبر 11 سے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے 26 تک تلاوت کی ہے، دیکھتا ہوں کہاں تک چل پاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت عذاب ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پوچھو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، وہ ضرور تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ٹھہرتا ہے رات میں اور جو کچھ دن میں، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناؤں جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہو مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکوں میں نہ بنو، ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے وہ اس روز ہٹا لیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اب آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ انسان کھلے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے، انسان کھلے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے، وہ طاقت پا کر دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ توجہ سنیے، بالکل عقل مند عقل کی بات ہو رہی ہے۔ انسان کھلے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے، وہ طاقت پا کر دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟
کیا انسان کو اس دنیا میں مطلق اقتدار حاصل ہے؟ کیا یہاں اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں؟ کیا خدا کے یہاں تضاد ہے کہ اس نے بقیہ دنیا کو رحمت و معنویت سے بھر رکھا ہے اور انسان کی دنیا کو ظلم اور بے انصافی سے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو خدا زمین و آسمان کا مالک ہے وہی خدا اس مخلوق کا مالک بھی ہے جو دن کو متحرک ہوتی ہے اور راتوں کو قرار پکڑتی ہے۔ خدا جس طرح بقیہ کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے اسی طرح وہ انسانوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ فرق یہ ہے کہ بقیہ دنیا میں خدا کی رحمتوں کا ظہور اول دن سے ہے اور حضرت انسان کی دنیا میں اس کی رحمتوں کا کامل ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ انسان ارادی مخلوق ہے اور اس سے ارادی عبادت مطلوب ہے۔ اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ اپنے ارادہ کا صحیح استعمال نہ کریں وہ اس قابل نہیں کہ ان کو خدا کی رحمتوں میں حصہ دار بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کیا۔ آزمائشی مدت پوری ہونے کے بعد سارے لوگ ایک نئی دنیا میں جمع کیے جائیں گے۔ اس دن خدا اسی طرح دنیا کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے گا جس طرح آج وہ بقیہ کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ کیا بات ہے! اس روز خدا کا انصاف کا ترازو کھڑا ہوگا۔ اس دن وہ لوگ سرفراز ہوں گے جنہوں نے حقیقت واقعہ کا اعتراف کر کے اپنے کو خدائی اطاعت میں دے دیا، اور وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے جنہوں نے حقیقت واقعہ کا اعتراف نہیں کیا اور خدا کی دنیا میں سرکشی اور ہٹ دھرمی کے طریقے پر چلتے رہے۔ انسان جب کبھی سرکشی کرتا ہے کسی برتے پر کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیے لکھا ہوا ہے انسان جب بھی سرکشی کرتا ہے کسی برتے پر کرتا ہے۔ یہ ورڈ مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی، لیکن مفہوم سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سرکشی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی انسان رہتا ہے اور اسی کے زور پہ دوسرا انسان اپنے سامنے والے پہ ظلم کرتا ہے جو غریب ہے۔ ایسا میں نے بار بار دیکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب اولاد ہے، مالدار ہے، یا کسی کی پہنچ بہت زیادہ ہے نیتا وغیرہ کے پاس، تو دوسروں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ اسی بات کو کہا جا رہا ہے انسان جب کبھی سرکشی کرتا ہے کسی برتے پر کرتا ہے، مگر جن چیزوں کے برتے پر انسان سرکشی کرتا ہے ان کی اس کائنات میں کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی جو لوگ اوپر میں ہیں ان کے اوپر جو سرکشی کر رہے ہیں اس کے اوپر جس کے بل بوتے پہ کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز بے زور ہے، زور والا صرف ایک خدا ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے فیصلہ کے دن وہی شخص بامراد ہوگا جس نے حقیقی سہارے کو اپنا سہارا بنایا ہوگا، جس نے حقیقی دین کو اپنی زندگی کے دین کی حیثیت سے اختیار کیا ہوگا۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر اللہ تجھ کو کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تم پوچھو کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تم کو اس سے خبردار کر دوں اور اس کو جسے یہ پہنچے
کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا، کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو عظیم کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کے مختلف اجزاء باہم اتنے زیادہ مربوط ہیں کہ یہاں کسی ایک واقعہ کو ظہور میں لانے کے لیے بھی پوری کائنات کی مساعد ضروری ہے۔ اس بنا پر کوئی بھی انسان کسی واقعہ کو ظہور میں لانے پر قادر نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان کائنات کے اوپر قابو یافتہ نہیں ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی چیز بھی اس وقت وقوع میں آتی ہے جبکہ بے شمار عالمی اسباب اس کی پشت پر جمع ہو گئے ہوں، اور خدا کے سوا کوئی نہیں جو ان اسباب پر حکمراں ہو۔ کائناتی اسباب کے درمیان آدمی صرف ایک حقیر ارادے کا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو کوئی سکھ ملے یا کسی کو کوئی دکھ پہنچے، دونوں ہی براہ راست خدا کی اجازت کے تحت ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں کسی کا یہ سوچنا بھی حماقت ہے کہ وہ کسی کو آباد یا برباد کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی کا یہ سوچنا بھی حماقت ہے کہ وہ کسی کو آباد یا برباد کر سکتا ہے۔ توجہ طلب ہے، غور سے سنیں گے، اس پر توجہ دیجیے گا۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں اس کو برباد کر دوں گا، فخر کے ساتھ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اور یہ بات بھی مضحکہ خیز حد تک بے معنی ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی ہے جس سے آدمی ڈرے، یا خدا کے سوا کوئی ہے جس سے وہ اپنی امیدیں وابستہ کرے۔ کیا بات ہے، عقل والوں کے لیے ہے۔ دنیا میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس میں فیصلہ کن چیز صرف خدا کی کتاب ہے۔ خدا کے سوا کسی کو حقائق کا علم نہیں، اور خدا کے سوا کسی کو کسی قسم کا زور نہ حاصل نہیں، اس لیے خدا ہی وہ ہستی جو اس جھگڑے میں واحد ثالث ہے، اور خدا نے قرآن کی صورت میں یہ ثالث لوگوں کے درمیان رکھ دیا ہے، اب آدمی کے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ اگر وہ قرآن کی صداقت سے بے خبر ہے تو وہ تحقیق کر کے جانے کہ کیا واقعتاً وہ خدا کی کتاب ہے، اور جب وہ جان لے کہ وہ فی الواقع خدا کی کتاب ہے تو اس کو لازماً اس کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ جو آدمی قرآن کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ یہ خطرہ مول لے رہا ہے کہ آخرت میں رسوائی اور عذاب کی قیمت پر اس کو اس کے فیصلے پر راضی ہونا پڑے گا۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ فیصلہ کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو آنے والے وقت سے ہوشیار کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام اپنے زمانے میں کیا، اور آپ کی امت کو یہی کام آپ کے بعد قیامت تک انجام دینا ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے دوستو، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے تک پیغام کو پہنچایا جائے اور خود انوالو ہونا چاہیے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ فیصلہ کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو آنے والے وقت سے ہوشیار کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام اپنے زمانے میں کیا، اور آپ کی امت کو یہی کام آپ کے بعد قیامت تک انجام دینا ہے۔ قرآن اس بات کی پیشگی اطلاع ہے کہ آخرت کی ابدی دنیا میں لوگوں کا خدا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ پہنچانے والے اس وقت اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں جبکہ وہ اس کی پوری طرح لوگوں تک پہنچا دے، مگر سننے والے خدا کے یہاں اس وقت سبکدوش ہوں گے جبکہ وہ اس کو مانے اور اس کو اپنی زندگی ان کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرے۔ داعی کی ذمہ داری تبلیغ پر ختم ہوتی ہے اور مدعو کی ذمہ داری اطاعت پر، یعنی تبلیغ کر کے داعی چلا جائے گا، اطاعت کرنے والے کا کام ہے کہ اپنی پوری زندگی اطاعت کرے اور تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے. کیا بات ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا وہ اس کو نہیں مانتے. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ظالموں کو فلاح نہیں ملتی ہے. فلاح مانے کامیابی. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان شریک ٹھہرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم کا دعویٰ تھا. پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اپنے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے. دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے اور کھوئی گئی وہ باتیں. 24 تک ہے. آئیے تفصیل دیکھتے ہیں. حقیقت آدمی کے لیے جانی پہچانی چیز ہے کیونکہ وہ آدمی کی فطرت میں پیوست ہے اور کائنات میں ہر طرف خاموش زبان میں بول رہی ہے. یہود و نصارہ کا معاملہ اس باب میں اور بھی زیادہ آگے تھا کیونکہ ان کے انبیاء اور ان کے صحیفے ان کو قرآن اور پیغمبر آخر الزماں کے بارے میں صاف لفظوں میں پیشگی خبر دے چکے تھے. حتیٰ کہ ان کے لیے اسے جاننا ایسا ہی تھا جیسا اپنے بیٹے کو جاننا. اس قدر کھلا ہوا ہونے کے باوجود انسان کیوں حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا؟ اس کی وجہ وقتی نقصان کا اندیشہ ہے. حقیقت کو ماننا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑائی کے مقام سے اتارے، وہ تقلیدی ڈھانچہ سے باہر آئے، وہ ملے ہوئے فائدوں کو ترک کرے. آدمی یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے وہ حق کو بھی قبول نہیں کر پاتا. وقتی فائدے کی خاطر وہ اپنے کو ابدی گھاٹے میں ڈال دیتا ہے. اپنے اس موقف پر مطمئن رہنے کے لیے مزید یہ بات اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے کہ وہ امتحان کی اس دنیا میں ہمیشہ اپنے موافق توجیحات پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ سچائی کے حق میں ظاہر ہونے والے دلائل کو رد کرنے کے لیے جھوٹے الفاظ پا لیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں اس کو یہ آزادی بھی حاصل ہے کہ حقیقت کی خود ساختہ تعبیر کر کے یہ کہہ سکے سچائی عین وہی ہے جس پر میں قائم ہوں. جب بھی آدمی خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بناتا ہے تو دھیرے دھیرے ان چیزوں کے گرد تائیدی باتوں کا طلسم تیار ہو جاتا ہے. وہ موہوم آرزوؤں اور جھوٹی تمناؤں کا ایک خود ساختہ حالہ بنا لیتا ہے جو اس کو اس فریب میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس نے بڑے مضبوط سہارے کو پکڑ رکھا ہے. توجہ سے سنیں گے. مگر قیامت میں جب تمام پردے پھٹ جائیں گے اور آدمی دیکھے گا کہ خدا کے سوا تمام سہارے بالکل جھوٹے تھے تو اس کے سامنے ان کے سوا کوئی راہ نہ ہوگی کہ وہ خود اپنی کہی ہوئی باتوں کو تردید کرنے لگے. گویا اس قسم کے لوگ اس وقت خود اپنے خلاف جھوٹے گواہ بن جائیں گے. دنیا میں وہ جن چیزوں کے حامی بنے رہے اور جن سے منسوب ہونے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے آخرت میں خود ان کے منکر ہو جائیں گے. انہوں نے عقائد اور توجیحات کو جو جھوٹا قلعہ کھڑا کیا تھا وہ اس طرح ڈھہ جائے گا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو دوستو یہیں تک اختتام پذیر تلاوت. اب آپ لوگ توجہ سے سنیں اور بطور خاص میرے لیے دعا کرتے رہیں
تاکہ میں بہت پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن آپ کے سامنے پیش کروں، اور صحت کے لیے دعا کرتے رہیں گے، جب طبیعت ٹھیک ٹھاک